الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقکم بها من احد من العالمین۔ آج اللہ رب العزت قوم لوط جو ہے ان کا پورا قصہ بنی اسرائیل کی طرح مشرکین مکہ کو سنا رہے ہیں۔ وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کے ساتھ ہی ہجرت کر کے یہ فلسطین میں آگے ان کو سدوم کے علاقے میں دریائے اردن کے کنارے پہ یہ سدوم نامی بستی تھی جو ان کی دارالحکومت تھی، اس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے۔ یہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، لیکن چونکہ وہاں رہتے رہے اس قوم میں شادی ہو گئی تو اللہ نے ان کو منتخب کر لیا۔ وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام اذ قال جب کہا انہوں نے لقوم ہی اپنی قوم سے، اتاتون کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی کی طرف، کیا تم بے حیائی بے شرمی کرتے ہو، ما سبقکم ما نہیں سابقہ کسی سابقہ قوم نے، کسی پہلی قوم نے، قوم تم سے پہلے کسی سابقہ قوم نے نہیں کیا بہا یہ کام، من احدٍ کسی ایک نے، من العالمین جانوں میں سے کسی ایک قوم نے بھی یہ بے حیائی کا کام تم سے پہلے نہیں کیا۔ اتنی بے حیائی تھی، کیا کرتے تھے؟ اللہ کہتا ہے انکم بے شک تم لتأتون ضرور آتے ہو، ضرور کرتے ہو، دونوں میں الرجال مردوں کے ساتھ، شہوتاً شہوت رانی، تم اپنی جنسی تسکین جو ہے وہ مردوں سے حاصل کرتے ہو، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، عورتوں کو چھوڑ کے تم اپنی شہوت رانی جو ہے جنسی لذت وہ تو مردوں سے پوری کرتے ہو۔ بلکہ تم قومن ایسی قوم ہو مسرفون جو اسراف کرنے والی ہے، حدیں توڑ جانے والی ہے۔ یہاں دو نقطے ذہن میں رکھیں گے، ایک تو لوط علیہ السلام چونکہ اس قوم میں پیدا نہیں ہوئے تھے اس لیے یہاں وہ اخاہم جو بار بار آتا ہے نا پیچھے ہم نے کہ حود علیہ السلام انہی کے ایک بھائی تھے، یہ نہیں کہا گیا۔ اور دوسرا کہ ہر پیغمبر کی دعوت توحید سے شروع ہوئی کہ شرک نہیں کرنا، لیکن اس قوم میں یہ غیر فطری فعل مردوں کے پاس جانے والا اتنا عام تھا کہ دعوت کے دوسرے نمبر پہ چلی گئی، یعنی اس کی ثانوی صیت ہوگی۔ جس طرح بندہ کسی کو دین یا نماز کی دعوت دینے جائے تو آگے وہ کوئی غلاظت کھا رہا ہو تو پہلے اس کو ہم دعوت سے پہلے کہیں گے یہ گندا کام نہ کیا کرو۔ اس حد تک وہ قوم مشہور ہو گئی تھی کہ وہ مردوں کے پاس شہوت رانے کے لیے جاتے تھے، اور یہ غیر فطری اس لیے کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام کائنات بنایا ہے جس کو اصلاح کہتے ہیں، کہ اس کے خلاف کرنا فساد ہوتا ہے۔ یہ مرد اور بنائی اللہ اس لیے ہے کہ ایسے ہی یہ شہوت بھی کرے، لذت حاصل کرے، اولاد حاصل کرے، یہ دنیا کا نظام نسل بھی آگے چلتی جائے، اولاد ملے، اور یہ آگے یعنی اصل مقصد ہے اولاد حاصل کرنا تاکہ کائنات میں رونق لگے۔ تو یہ اس غیر فطری فعل سے سوائے گناہوں کے کوئی بھی عمل حاصل نہیں ہوتا۔ وما کانا اور نہیں تھا جواب قوم ہی اس قوم کا، یعنی بگڑ گئی تھی جب انہوں نے روکا تو نہیں تھا جواب اس قوم کا، الا سوائے ان قالو وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا اخرجوہم، آخرجو نکالو ہم ان کو، یہ جو دو چار بندے ہیں
ان کو نکالو من قریتکم اپنی بستی سے، قریہ کشت، کہ ان کو اپنی بستی سے نکالو، یہ باہر سے آ کے بعد ہو گئے اور ادھر آ کے میں یہ اب تبلیغ شروع کر دی ہے، لہذا جب کوئی جواب نہ آئے تو قوت، طاقت، زور، جبر، یہ پھر وہ موٹے لوگ کرتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا نکالو ان کو۔ انہم، بے شک یہ لوگ جو ہیں، اناسن، یہ اناس وہی ہے، انس سے ہے انسان سے، جیسے اناس کو اعوذ برب الناس نہیں ہم بولتے، وہی الناس لوگوں کا چھوٹا سا گروہ، چھوٹی سی تعداد کو اناس بولتے ہیں۔ انہم، بے شک یہ اناسن، تھوڑے سے لوگ ہیں، یتطہرون، یہ اپنے آپ کو پاک باز سمجھتے ہیں، طہارت والے سمجھتے ہیں، پاکیزہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ پاکیزہ تھے، لیکن وہ ان کو تنزن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برے کام سے کیوں روکتے ہیں۔ بے شک یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یتطہرون، یہ پاک باز بنتے ہیں۔ تو جب یہ حال ہو گیا تو اللہ نے مختصر بتایا، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے ان کو بچا لیا، نجات دی، وَأَخْلَهُ، اور آپ کے اہل کو، ماننے والوں کو بھی نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، إِلَّا سوائے، امرا بیوی وہ اس کی، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، ان کو اور ان کے اہل کو ہم نے بچا لیا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ تفصیل ہے کہ اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے اولاد کو لے کے ماننے والوں کو راتوں رات نکل جاؤ، یہ نکل گئے تو بعد میں پھر ان پہ عذاب آیا۔ کانت، وہ ہو گئی ان کی بیوی، من الغابرین، غابر دو ہے پیچھے رہ جانے والا، اور عذاب دیے جانے والوں میں سے، ان کی بیوی عذاب دیے جانے والوں میں سے ہوگی۔ یہ چونکہ اس قوم اور برادری کی تھی، اپنی برادری کو ترجیح دیتی تھی، خامد کی نافرمانی اور راز آؤٹ کرتی تھی، تو اللہ کے ہاں مال صالح کی اہمیت ہے، یہ نسبت، یہ کسی کا رشتہ دار ہونا، اس کی اللہ کے ہاں کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں یہ چلتا ہے نا، یہ صاحبزادہ صاحب، جو ان کے آگے صاحبزادہ صاحب، آگے صاحبزادہ، یہ اللہ کے ہاں دیکھے نوح علیہ السلام کی جو بیٹا تھا اس کے عمل صالح نہیں تھے، نبی کا بیٹے نہ کے ناتے غرق ہو گیا۔ ایسے ہی آگے چلے آئے تو لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی یہ غرق ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر شرک کرتے تھے، چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو بھی مال صالح نہیں کریں گے اللہ کے کاغذوں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش کی، علیہم، اوپر ان کے، ماترن، خوب بارش۔ اب دوسری جگہ وضاحت ہوتی ہے پتھروں کی بارش ہوئی اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور روایات میں آتا ہے یہ 800 گز تک زمین کے نیچے دھنس گئی اور نیچے سے پانی اس کے اوپر آ گیا، اور آج تصدیق ہو گئی ان کے کھنڈرات کی یہ سمندر کے نیچے دھنسا دی گئی ہے بستی۔ وامطرنا، ہم نے بارش کی ہے، لیے اوپر ان کے، ماتارا، پتھروں کی بارش، خوب بارش کی۔ فانظر، اب مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، فانظر، نظریں کھول لو، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، آنکھیں اٹھاؤ، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، کی بات ہو، عاقبت، انجام، المجرمین، مجرم لوگوں کا انجام کیسے ہوا، جو پیغمبر کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں وہ غرق کر دیے گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیبا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ مدین یعنی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری بیوی تھی کتورہ، ان کے بیٹے، ایک روایت میں پوتے کا نام تھا مدین، یہ بھی وہ دریائے اردن کے کنارے یہ بعد ہو گئے، اور اسی سے یہ پوری نسل چلی تو اس قوم کا نام ہی آپ کے نام پر مدین رکھ دیا گیا، پھر اس علاقے کو بھی مدین کہا جانے لگا۔ اور ایک روایت میں یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، بکریاں چرائی تھی اور ان کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین والوں کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قوم، اے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ بھی شرک کرتے تھے۔ آگے کہا، قد جاءتکم،
قد بے شک جاءتکم آ گئی ہے تمہارے پاس بینہ کھلی دلیل۔ اب بینہ کے لیے ضرور نہیں کوئی بڑا معجزہ ہو، پیغمبر جو بھی ہوتا ہے نبی و رسول اپنی قوم میں وہ کھلی کھلی بینہ نشانی ہوتا ہے۔ قوم جہالت میں گری ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ چلتا پھرتا نور ہوتا ہے۔ پیغمبر کا ہر قول ہر فعل یہ بالکل عین فطرت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اور حقیقت میں وہاں کے کھول دینے والی کھلی نشانی اور دلیل ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزہ دے کیا گیا، ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا ہے جس کے مطابق اس کی قوم اس پر ایمان لائی ہے، اور میرے اللہ نے مجھے جو معجزہ دیا وہ قرآن ہے، یعنی میری طرف وحی کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ میری ہوگی، مجھے سب سے بڑا معجزہ دیا گیا اور یہ قرآن ہے۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم اس قرآن کو کھولتے ہیں، ثواب بھی ملتا ہے، سمجھتے ہیں، اور اس کو اب عملی زندگیوں میں لانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بینہ آ گیا من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ان میں خرابی تھی فاوفوا الکیل، یعنی یہ جو ان کی بستی تھی مدین، یہ جو فلسطین سے یمن سے شام سے جو تجارتی شاہراہیں تھی نا، انٹرنیشنل ہائی وے، ان کے اوپر یہ موجود تھی۔ سب سے زیادہ منڈیاں تجارتی یہاں تھی، خوب کاروبار چمکتا تھا، تو اس لیے یہ کاروباری بے ایمانی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان کو بتاؤ فاوفوا، وفا کرو، پورا پورا تولو، الکیلا ماپ کرنا، ناپ پورا کرو، والمیزان، اور وزن بھی پورا کرو، ماپ اور وزن پورا کرو، ولا تبخسوا الناس، ولا نہ تبخسوا کم دو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں ان کو کام نہ دیا کرو۔ جب دینے کا ہوتا ہے تو تول میں ان کو کام دیتے، لیتے ہوئے اپنے تول کو بڑھا دیتے۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے ولا تبخسوا الناس، نہ کمی کرو الناس لوگوں کی، اشیاءہم ان کی چیزوں میں۔ دوسرا ولا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد۔ زمین کو جس کام کے لیے اللہ نے بنا دیا ہے، جو طریقہ اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے اس پہ چلیں گے تو یہ اصلاح ہے۔ جس طرح سورج چاند زمین سب اللہ کے حکم نے جو ان کو شیڈیول دیا ہے، نظام دیا ہے، اس کے مطابق موسم آ رہے ہیں، سورج چاند تارے نکل رہے ہیں، اس سے ہٹیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ جس طرح قوم لوط بھی کرتی تھی، تو اللہ نے جو نظام دیا اس سے ہٹ کے وہ کرنے لگ گئے تو وہ اصلاح کی بجائے فساد ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہر چیز پوری تول لو، ہر چیز کا یہ جیسے درجن میں، کلو میں، گرام میں، گز میں، میٹر میں اللہ نے پیمائش دے دی ہے۔ اس سے ہٹ کے کمی بیشی کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا، فساد ہوگا۔ فساد نہیں کرنا، پھر فساد کی سزا ہے۔ جس طرح قوم لوط ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی قوم لوط والا فعل کرے میری امت میں بھی، فاعل اور مفعول کو اوپر اور نیچے دونوں کو قتل کر دو، یعنی سخت وہ خلاف فطرت کام کرتے ہیں۔ تو انہیں بھی یہ کہا پورا ماپو، پورا تولو، اور یہ کرو کہ لوگوں کی چیزوں کو کام نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، اور اس کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو۔ ذالکم، یہ کام خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوں گے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اور ان کی اگلی حرکت یہ تھی ولا تقعدوا، وا اور لا نہ تقعد، یہ قاعدہ سے ہے، جس طرح نماز میں ہم تشہد قاعدہ بیٹھنا، اور نہ تم بیٹھو بے کل صراط، ہر راستے پر، یہ راستے میں بیٹھ جاتے، جس طرح آج کل بھی باش لفنگے سے چوکوں میں گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو اور گزرنے میں مشکل ہوتی ہے، آوازیں کستے ہیں، اور جو بڑے راستوں میں بیٹھتے ہیں پھر وہ رازنی کرتے ہیں، جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ یہ اس سے تاجر گزرتے تھے، یہ راستوں میں بیٹھتے تھے، ان کے کام کیا تھے اللہ نے بتا دیا ہے۔ ولا تقعدوا، نہ تم بیٹھو بکل صراط، ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو، توعدون، تم ڈراتے ہو، توعدون ہوتا ہے ڈرانا، تم ڈراتے دمکاتے ہو، وتصدون، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ کوئی شعیب علیہ السلام کے پاس پوچھے راستہ تو ان کو بھی ڈراتے تھے، دمکاتے تھے اور روکتے تھے، جس طرح
مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے مکے کے چاروں راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور ادھر آنے والوں کو بدراتے تھے۔ اس طرح وہ بھی کرتے تھے کہ اور تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے من آمن بہی، جو لوگ ایمان لے آئے ان کو تم روکتے تھے، وَتَبْغُونَہَا، اور تم تلاش کرتے تھے ایواجا، ٹیڑھا پن، یعنی ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے، ان کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، وہ لین سے ہٹ گئے۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مختلف دین کا ٹیڑھا پن نکالتے تھے۔ وَذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جب کون تم تھے تم قلیلاً، تھوڑے سے، بالکل چھوٹی سی یہ بستی تھی، اللہ نے ادھر اتنا امن دیا، اتنی کاروبار کو ترقی دی، انٹرنیشنل شاہراہ بن گئی کہ یہ قوم بڑھتی بڑھتی بہت پھیل گئی۔ یہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ رہے ہیں وَذْكُرُوا، یاد کرو، اذ کنتم قلیلاً، جب تم تھوڑے سے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پر تمہاری کثرت کر دی، تمہیں بہت زیادہ بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا، اور آنکھیں کھولو، دیکھو، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا، یہ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ آخری ہے جو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وَإِنْ کَانَ، اور اگر ہے، طائفتٌ، ایک جماعت، منکم، تم میں سے، آمنوا، ایمان لے آئی۔ شعیب علیہ السلام پر ان کی تقریباً آدھی جماعت جو ہے آدھی قوم ایمان لائی تھی، اس لیے کہا جا رہا ہے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اگر تم میں سے ایک طائفہ، گروہ جو ہے وہ ایمان لے آیا ہے، بِالَّذِي، اس چیز پر، أُرْسِلَتْ بِهِ، جو تم کو دے کر بھیجی گئی ہے، یعنی نبوت پر، رسالت پر ایمان لے آیا ہے، وَطَائِفَةٌ، اور ایک جماعت بھی ایسی ہے، لَمْ يُؤْمِنُوا، جو ایمان نہیں لائی، تو آپ جو ایمان لائے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کرے، بیننا، ہمارے درمیان۔ ابھی صبر کرو، ممکن ہے کچھ اور لوگ بھی ایمان لے آئیں، اور جب مہلت پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، خیر الحاکمین، بہترین حاکم ہے، حاکموں میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کل ان کو موٹے لوگ کیا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے ساتھ مبارک بھی ہو، ہمارے انشاءاللہ 8 پارے آج مکمل ہو گئے، کل 9واں شروع کریں گے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف، ما سبقکم، ایسی بے حیائی جو کسی سابقہ قوم نے نہیں کی، ما سبقکم، تم سے پہلے کسی سابقہ قوم، بہا من احد، اس کو کسی ایک نے، من العالمین، پورے جہانوں میں کسی ایک نے بصیت قوم یہ برائی نہیں کی۔ انکم، بے شک تم، لتأتون، آتے ہو، الرجال، مردوں کے پاس، مردوں کے پاس، اور آج دو کی بات ہے کہ یہ امریکہ، برطانیہ، یورپ کے بہت سارے ممالک نے یہ اب قانون بنا دیا ہے کہ مرد سے، عورت سے یہ شادی کر کے رہ سکتے ہیں دونوں اکٹھے۔ اس غیر فطری قانون کو انہوں نے پورا تفویض دے دیا ہے، یہ اس دنیا کی تباہی کی طرف پہلا قدم ہے۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، شہوتاً، شہوت رانے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو اسراف کرنے والی ہے، آج سے گزرنے والی ہے۔ وما کان جواب قومہ، نہیں تھا جواب اس قوم کا، جواب تو ملا کو نہیں، ٹیلی تھا، الا سوائے ان قالوا، وہ کہنے لگے، اخرجوہم، نکالو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے۔ یہاں اکڑ آتی ہے نا، یہ تکبر آتا ہے، کہتے ہیں پنڈ ساڈا، ان کے باپ کے نام ہوتی ہے، یعنی یہ ایک فکرہ تکبر کی علامت ہوتا ہے کہ ساڈا پنڈ تو یہ کیوں رہیں، اس لیے یہ بات کہا جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم، بے شک یہ لوگ، اناسن، چھوٹے سی گروہ بن گئی ہے، جماعت، یتطہرون، یہ پاک باز بنے پھرتے ہیں، یا اپنے آپ کو پاک باز کہتے ہیں، ان کو نکال دو یہاں سے۔ اللہ کہتے ہیں نکال لیں گے ہم، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی، ان کو بچا لیا، وَأَخْلَهُ، اور آپ کے اہل کو بھی، گھر والوں کو بھی بچا لیا،
الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، ان کانت وہ ہوگی من الغابرین، عذاب دیے جانے والوں میں سے ہوگی۔ وامطرنا، اور ہم نے بارش برسائی یا لیے منہ پر ان کے، مطرا خوب بارش، پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظرنا، اہل مکہ دیکھ لو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ و انجام، المجرمین، جرم کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اور دوسرے نبی ہیں جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا، اور اسی کا آتا ہے یہ ایکا والوں کی طرف بھی بھیجے گئے، بند والے، سرسبز جھاڑیوں والے، دو قوموں کی طرف یہ بھیجے گئے تھے مدین، یہ شعیب علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم شعیبا، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا، یا قومی، اے قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، ما نہیں، لکم تمہارے لیے نہیں ہے، من الہ کوئی معبود غیرہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ قد جاءتکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس، بینات، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ پہلے تم جو کرتے رہو، اب اللہ نے رسول بنا دی ہے اور میں دلیل بن کے آ گئی ہوں، اب جو کرے گا اس کو عذاب ہوگا۔ فاوفوا الکیل، پس پورا ماپ کرو، والمیزان، اور پورا وزن کرو، ولا تبخسوا، نہ کم دو، الناس، لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزیں دیتے ہوئے کمی نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد، بگاڑ پیدا نہ کرو، بعد اصلاحیہ، اس کی اصلاح کے بعد۔ ضرورت ہے صرف ناپ تولیا، دھوکہ دینا، جیسے آج کا ریڈیو والے دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈالو شاپر دیتے ہیں، مرضی کا فروٹ ڈالتے ہیں، تول تو پھر رام سے وہ شاپر ادھر کر کے دوسرا پکڑا دیتے ہیں، اوپر 2 گانٹھے مار دیتے ہیں، گھر جا کے کھول لیں تو پتہ چلے سارا خراب ہے۔ یہ ساری بگاڑ ہے، یعنی اصلاح کی بگاڑ ہے، دھوکہ ہے غریب آدمی کے ساتھ، سب گناہ ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا، ذالکم، یہ چیزیں خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے آج بھی یہی حکم ہے، اس وقت بھی، ولا تقعدوا، نہ تم بیٹھا کرو، بکل صراط، راستوں پہ نہ بیٹھا کرو، توعدون، تم ڈراتے دھمکاتے ہو، رازنے بھی کرتے تھے، جگہ ٹیکس بھی لیتے تھے، لوٹ بھی لیتے تھے، جس طرح کا بندہ ہے راستے پہ بیٹھنے کے ہمیشہ ہی غلط مقاصد ہوتے ہیں، اس لیے روکا گیا ہے۔ وَتُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہو، جو شعیب علیہ السلام کا پوچھی ان کو بھی خراب کرتے ہو۔ من آمن بہ، جو بھی ایمان لائے تم ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو۔ وَتَبْغُونَهَا، اور تم تلاش کرتے ہو ایواجا، ٹیڑھا پن، سیدھے دین کی بجائے تم اس میں سے ٹیڑھے راستے نکالتے ہو۔ وَذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھوڑے سے تھے، بستی اور ڈرتے تھے اتنی بڑی شاہراہ پر، فَكَسَّرَكُمْ، پس ہم نے تمہیں کثرت میں زیادہ تعداد میں بڑھا دیا۔ وَانظُرُوا، اور آنکھیں کھولو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا انجام کیسا برا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا، اگر ایک جماعت تم میں سے ایمان لے آئی ہے، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بہ، جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، یعنی رسالت پر ایمان لے آئی۔ وَطَائِفَةٌ، اور ایک جماعت ایسی ہے، لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لائی، فاصبروا، پس صبر کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحکم اللہ فیصلہ کر دے گا، بیننا، ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔